السلام علیکم۔ ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے اور معاف کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھتا اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ زندگی میں بہت سے معاملات ایسے درپیش آتے ہیں جہاں آپ کو دل بڑا کر کے دوسروں کی باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ہر کوئی آپ کی نیچر کو نہیں سمجھ سکتا اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ درگزر کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی پئیں اور بھوک میں کھانا کھائیں تو کتنا سکون ملتا ہے اور کتنا مزہ آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم پانی پیتے ہیں، پیاس ہوتی ہے تو پانی پینے سے کتنی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کی باتوں سے غصہ آئے تو غصے کو پی لو، تمہیں راحت ملے گی جیسے ٹھنڈا پانی پینے سے ملتی ہے۔ تو امت محمدی بن کے رہو، درگزر کرنے والے، اور فرقوں میں بحث مت کرو اور الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں معاف کرنا اور درگزر کرنا سکھاتا ہے۔ کوئی کتنا بھی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ نے اس کو جواب دین کے دائرے میں رہ کر ہی دینا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو طعنہ دے اور برے الفاظ وغیرہ سے پکارے تو آپ نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ یہ دنیا ہے، یہاں آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، بلکہ اگلے بندے نے کہنا ہے کہ میں تو تم سے بھی زیادہ سمجھدار ہوں۔ تو آپ کو اگر کوئی برا کہے اور بدسلوکی کرے تو آپ نے درگزر سے کام لینا ہے۔ مطلب آپ نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے دین کو مانتے ہوئے درگزر کرنا ہے۔ یہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور حصول ثواب کی خاطر بدلہ نہ لینا اور درگزر کرنا، معاف کرنا، معافی مانگنے کی ہمارے اسلام میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ معافی مانگنے کا، درگزر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط ہو، بلکہ اپنے تعلق کو زیادہ فوقیت دے رہے ہو۔ معاف کر دیجئے، ایسا آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے اور سنگ دل سے سنگ دل انسان کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی آگ کے لیے جملے پانی کا کام دیتی ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے، ظالم سے ظالم کو رحم دلی سے بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بس معاف کرو، درگزر کرو۔ اگر معاف کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور نیکوکار لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف درگزر کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں تو میرے اللہ اس کی نیکی کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو معاف کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، کیونکہ کسی کو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں اور یہ عمل ہمیں اور زیادہ معزز بنا دیتا ہے۔ آج کل ہم لوگ چھوٹے سے چھوٹا عمل پر بڑا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ایسا مت کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل روز قیامت ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائیں گے، اور ہم لوگ دنیا داری کے حساب سے اگر کسی انسان کو اس کا ایک لیول رکھتے ہوئے تو وہ جرأت ہی نہیں کرتا۔ آپ نے موقع دیا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا، آپ نے اجازت دی تو اس نے آپ کو برا کہا، اور ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، آہستہ آہستہ وہ انسان بڑھتا گیا۔ اب وہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے،
آپ پریشان، اس میں اس کا قصور نہیں، آپ کا بھی ہے۔ آج سے اس انسان کو روکیں کہ ایسا مت کرے، آپ اسے جواب دینا سیکھو، اور جو چیز اچھی نہیں ہے اس کے لیے انکار کرو، منع کرو۔ جہاں دین میں درگزر ہے وہاں اپنی عزت نفس کے بارے میں بھی کہ اس کی حفاظت بھی کرو۔ بلا وجہ کسی کو اپنی بے عزتی کرنے کی اجازت مت دو، اور لوگوں کو ان کے دائرے میں رکھ کر ملے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے بھی ایسا کرنا ہے، بلکہ آپ نے پیار سے سمجھاتے ہوئے، ایک لیول برقرار رکھتے ہوئے، عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو منع کرنا ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں یا احترام کرتا ہوں، تو آپ بھی ایک حد کے اندر رہ کر پیار محبت سے بات کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ پائیدار عمل ہے۔ مطلب ہر چیز میں توازن برقرار رکھتے ہوئے اس کو سمجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ اور بڑھ جائے گا۔ اور بات کرنی ہے یا سننی ہے تو سکون سے کرنی ہے اور سننی ہے، کیونکہ غصے میں صحیح غلط کی پہچان بھول جاتی ہے۔ تو پلیز تسلی سے مائنڈ کو کول رکھتے ہوئے بات کریں۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، کئی بیماریاں ظاہری ہوتی ہیں اور کئی بیماریاں ذہنی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ یہی دوسروں کا دل دکھاتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسے ذہنی مریض لوگوں سے الجھے نہ، بلکہ انہوں نے جو آپ کو کہا اس پر درگزر کر لیں اور صبر کر لیں، اور ان باتوں کو سنی انسنی کر دیں۔ ہر کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ ہی آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ پہلا انسان جو دماغی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور آپ دماغی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، وہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو۔ وہ دماغی طور پر مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بھاگ رہا ہے، اور آپ دماغی طور پر کمزور ہیں جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ آپ دماغی کمزور رہیں گے تو وہ آپ سے آگے بھاگتا جائے گا۔ دونوں انسانوں کے درمیان جب کوئی بھی مسئلہ آئے، ایک انسان آپ سے دور جانا چاہتا ہے اور آپ کی بات بھی نہیں سنتا، تو ایسے انسان کو آپ نے سوار نہیں کرنا ذہن پہ، بلکہ آپ نے اس سے سوری مانگنی ہے اور منا لینا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ انسان آپ سے دور جا رہا ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا۔ آپ کی یہاں یہ غلطی ہے کہ آپ حد سے زیادہ کوشش کرتے ہو اور مختلف طریقوں سے اس تک پہنچتے ہو کہ وہ آپ کی بات سنے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی دماغی طور پر اور بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور آپ دماغی طور پر اور بھی کمزور ہوتے چلے جاتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں اور سمجھے تو دماغی طور پر مضبوط ہو جائیے اور کوشش کرنا چھوڑ دیں، اور اس کی اب آپ بات نہ سنیں۔ ایسا کرنے سے آپ خود ہی اس کو سکھا رہے ہو یا سکھا رہے ہو دماغی طور پہ، اور وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ تو ایسا کرنا بند کر دیں۔ اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے آپ نے اس آدمی سے دور ہو جانا ہے، اور اگر وہ آپ کی بات سمجھنا یا سننا نہیں چاہتے تو خاموش ہو جائیے۔ خود ہی ایک ایسا وقت آئے گا وہ انسان شرمندہ بھی ہوگا، آپ سے معذرت بھی کرے گا۔ تو اپنے اندر میں جو خامیاں ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں۔ بے جا عزت دینا اور خیال کرنا نقصان دہ ہے، اور اگر ان کے برے سلوک اور رویوں پر صبر کیا اور درگزر کیا تو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پسند ہے۔ ہم لوگ معاف درگزر نہیں کرتے، صلح کر لیتے ہیں، اور بھی اسی لیے جب کبھی موقع ملے ہم بدلہ ضرور اس سے لیں گے۔ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدلہ دینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا سکون میں رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو،
درگزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ لمبی چوڑی باتیں دل میں پالنا، بغض رکھنا، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنگ سے واپسی پہ آ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آرام کرنے کو چاہا تو ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے اور درخت کے اوپر اپنی تلوار لٹکا دی، اور باقی سب صحابہ دور دور آرام کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھ بند بھی ہو تو دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو ادھر سے ایک کافر آیا، اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہی ہیں اور اوپر تلوار لٹک رہی ہے، تو اس نے قریب آ کر تلوار اتار لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول لی۔ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ مجھے ضرور بچائے گا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ اس کافر کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے، اور ہمارے ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہم اس بندے کو چھوڑیں گے نہیں، مار ہی دیں گے جس نے ہم پر حملہ کیا، مگر وہ رحمت للعالمین ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کے درگزر کی، معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا محبوب جس کے لیے میرے رب نے یہ کل کائنات سجائی، بنائی، سنواری، اگر وہ درگزر کر سکتے ہیں اور معاف کر سکتے ہیں تو ہم تو کیا چیز ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دین کے مطابق چلنا چاہیے، دین کو سوچیں سمجھیں، صرف بیان سن لینا ہی کافی نہیں بلکہ اصل بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں تو ہم بھی دلی طور پر پرسکون ہو جائیں اور درگزر اور معاف کرنے والے بن جائیں۔ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو معاف کر دے، ساس بہو کو، بہو ساس کو معاف کر دے۔ کوئی تو ہے جو ایک دوسرے کو معاف کرے، شوہر بیوی کو معاف کر دے، بیوی شوہر کو معاف کر دے اور اس کی زیادتیوں پر درگزر کرے، اپنے اندر کے بغض کو ختم کریں اور اللہ کے واسطے درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو خدا کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور درگزر کریں، معاف کرنا سیکھیں، زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں درگزر کا سوال ہی نہیں، ہم جتنی دیر کسی سے بدلہ نہ لیں اس کو ہمیں سکون نہیں آتا، چار سنا نہ دیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ معاف کرنا سیکھیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو جو ہم سب کا آقا ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں۔ تو آج سے ہی لوگوں کی باتوں اور رویوں پر درگزر کر کے ان کو معاف کر دو۔ اور اسی طرح ایک صحابہ تھے، وہ اپنے غلاموں کو مار رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو معاف کر دے۔ تو اس صحابہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار معاف کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے، وہ تو بار بار نہیں کہتا، تو بار بار غلطیاں کرتا ہے، وہ تو چپ چاپ تجھے ہر بار معاف کر دیتا ہے، ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ تو آپ بھی دلوں سے بغض، منافقت، غلط فہمیوں کو نکال کر معاف کرنا سیکھیں، میرے اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیے۔ تو زندگی کی دوڑ میں ان چیزوں سے بچ کر دل کو نرم کر کے رحم دلی والا عمل اپنائیں، لوگوں کے سلوک کو چھوڑ دیں، تانا دینے چھوڑ دیں، رب کی رضا کے لیے، اجر و ثواب کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔